آپ ضرور انہیں ریکارڈ کیا کریں۔ تو پھر میرے دل میں تھا کہ آج سے ہم جیسے کہ ساؤنڈ بھی ہے تو یہ آپ سب کو مبارک ہو، کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک کمی تھی جو آج پوری ہوئی۔ اس کی ایکو بند کر دیں، کیونکہ ایکو سے پھر آواز جو ہے وہ گونجتی۔ تو میں جیسے کہ ہم پیسج فار بائبل ڈسکوری کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو بہت سی باتیں آپ نے سیکھی ہیں اور آج بھی ہم ایسی ہی باتیں سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے۔ اور آج ہم مضمون ہمارا وہی ہے، تخلیق کے تعلق سے، بائبل کے سروے کے تعلق سے۔ اور آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے مکمل ترقی، ایمان اور ٹیم ورک۔ تو اس کے بعد معاشرے میں موجودہ وسائل، ہمارے خدا ہمارے وسائل کو برکت دیتا ہے، مقامی وسائل کا صحیح استعمال پسے ہوئے لوگوں کے تعلق سے، پھر رد کیے ہوئے لوگوں کے تعلق سے اور معذور لوگوں کے تعلق سے بھی، ایمان سے زندہ رہنا کے تعلق سے، اور نہمیہ کا رونا اور مستقبل کے لیے دعا کرنا۔ یہ اس میں مختلف پوائنٹ ہیں۔ تو آج ہم جو پہلا حوالہ پڑھیں گے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال، اور اس کے پہلے باب کی 10ویں سے 18ویں آیت تک پڑھیں گے۔ پہلے باب کی 10ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک پڑھیں۔ یہ مائک دے دیں یوحنا کو آن کر، جس کے پاس بھی حوالہ ہے تو وہ مائک استعمال کر سکتا ہے۔ قرآن کلام میں یوں لکھا ہوا ہے، اور اس نے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک تھوڑا گانج کے پڑھو، یہ تھوڑی آواز پھر سارے تک جائے گی۔ اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ تب وہ اس پہاڑ سے جو زیتون کا کہلاتا ہے اور یروشلم کے نزدیک سبت کے منزل کے فاصلہ پر ہے، یروشلم کو پھرے، اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور حلفی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زلوتس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائی کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ آمین۔ اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی، کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور ہے جو ہیروودس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت
حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس نے اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کے سب آنتڑیاں نکل پڑیں اور یہ یروشلم اور یہ سب رہنے والوں کو معلوم ہوا یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں ہکل دما پڑ گیا یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے۔ آمین۔ تو ہم نے یہ حوالہ پڑھا، آپ نے کئیوں تک آواز گئی، کئیوں تک شاید نہ گئی ہو، تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ گھر میں بائبل پڑھا کریں اور بلند آواز سے۔ جو بائبل پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بلند آواز سے پڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کی اردو جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ آپ بے شک دوسری تیسری کے اسٹوڈنٹ ہوں تو آپ کی اردو جو ہے وہ میٹرک سے بھی اوپر والوں کی اردو جو ہے وہ کہلائے گی، اگر آپ بائبل کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہی دنوں پطرس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی۔ کتنے لوگوں کی؟ 120 لوگوں کی جماعت تھی۔ اے بھائیوں، اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا۔ پہلے یسوع مسیح کے خلاف بہت سن، اور ایک اور یسوع مسیح کا شاگرد جڑا ہے انہاں دی ٹیم چ شامل ہو گیا، اور انہیں بھی وہی کام کیتا جڑا یہودی لوگ جڑے سن وہ چاہ رہے سن کہ یسوع مسیح نو پکڑوایا جائے۔ وہ مختلف حربے استعمال کر رہے سن پر انہاں دا واہ نہیں سی چلتا۔ کی نہیں سی چلتا؟ واہ نہیں سی چلتا، انہاں دا زور نہیں سی چلتا، انہاں دی طاقت نہیں سی چل رہی۔ تو پھر جدوں یہودا اسکریوتی انہاں دے نال شامل ہو گیا، پھر آگے پڑھیے، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا۔ اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی۔ کیا ہوا؟ یہودا اسکریوتی نے جو پیسے یسوع کو بیچنے کے یعنی کہ ان کے حوالے کرنے کے لیے، پھر اس نے کیا کیا کہ ایک کھیت خرید لیا۔ وہ بڑا خوش ہوئے گا، انہیں بڑے پنگڑے پائے ہونے نے کہ میں یسوع نو بیچ کے یسوع نو یہودیاں دے حوالے کر کے تے میں کھیت لے لیا، میں ایک پلاٹ لے لیا تاکہ میں ایتھے شاید کچھ بیج بو سکا اور شاید فصل اگ سکے یا میں گھر بنا سکا۔ مگر دی جڑی کوشش سی وہ ناکام ہو گئی، اور کی ہویا کہ وہ کھیت تے انہیں خرید لیا مگر انہوں نہ سوار سکیا تے نہ انہوں وگاڑ سکیا، اور کی ہویا کہ وہ اتھے ڈھیر ہو گیا، اور پھر کی ہویا او دا پیٹ جڑا ہے وہ پھٹ گیا۔ کنی عبرت ناک جڑی انہوں سزا ملی کہ او دا پیٹ بھی پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی، کہ او دے پیٹ چوں ساری انتڑیاں جڑیاں نے وہ نکل آئیں، باہر نکل آئیں۔ جس طرح کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تے ایکسیڈنٹ دے وچ کوئی گڈی اتوں دی لنگ جائے تے او دا اگر سر دے اتوں ٹائر گزریا تے سر پھس جاندا ہے اور ساری چیزاں نکل جاندیاں۔ اور اسی طرح ہی
ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੱਕੀ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀੜੀ ਚਾੜ ਦਾਂਗਾ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਸੀੜੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਜ ਤਰੱਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਹਨਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਿੱਕੇ ਲਏ। ਕਿੰਨੇ ਲਏ? ਇੰਨੇ ਲਏ ਸਨ? ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ? ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਰੋਲੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੱਕੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਤਰਫ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਵੱਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਥਾਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਡੀਕਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਲਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਯਿਸੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ पकड़वा लिया। फिर आगे लिखा है यहाँ तक के उस खेत का नाम उसकी ज़बान में इकलदमा पड़ गया, यानी खून का खेत, क्योंकि ज़बूर में लिखा है कि उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई बसने वाला ना रहे और उसका ओहदा दूसरा ले। जो यहूदा इस्करियोती जिहड़ा वो टीम चो निकल गया, फिर उसकी जगह एक और शागिर्द आ गया। क्यों अंकल जी? फिर एक और शागिर्द आ गया और उन्हें उस ओहदे नूं संभाल लिया। ये टीम वर्क है। अगर टीम के विचों कोई शख्स चला जाता है तो फिर उसकी जगह खुदा दूसरा मुहैया कर देता है, ताकि वो जगह जिहड़ी है वो रखना जिहड़ा है वो जगह खाली जिहड़ी है वो फिल हो जाए और वो खिदमत का काम जिहड़ा है वो ना रुके। दूसरा पॉइंट है माशरे में मौजूदा वसाइल। साढ़े को दुनियावी लिहाज ना पहले गल कर लेने हैं। इसके लिए हवाला है दूसरा सलातीन चौथा बाब और उसकी पहली से 7वीं आयत तक। हवाले लाजमी पढ़ने हैं। माइक ले लो।
चौथा बाब उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक। और अंबिया की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आए हैं कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बनाए। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? पढ़े पढ़े। कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं है। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन आराए थे, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाज़ा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाज़ा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्द खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरा फर्जंद गुजरान करे। आमीन। अभी यहाँ पर अलीशा खुदा का बंदा है और वो उसके पास एक औरत आई और उसने कहा और उससे फरियाद की कि तेरा खादम मेरा शोहर जो है वो मर गया और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। अब वो औरत जो है वो खुदा के बंदा से मुखातिब होकर वो कह रही है कि मेरा शोहर जो मर गया है और वो खिदमत के काम को भी करता था और तेरा खादम यानी कि खुदावंद से डरता था। सो अब कर्ज ख्वाह आया है यानी कि उसके घर में बहुत गुर्बत यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि उसके घर में गुर्बत है। उसका शोहर मर गया है और शोहर के मरने के बाद उसका कोई आसरा नहीं है कि वो जो कर्ज लेने आया है उसको रुपया पैसा दे सके। तो उसने खुदा के बंदा से फरियाद कर ली और खुदा के बंदा ने क्या कहा कि तेरे घर में बर्तन है तो उन्हें क्या कर, क्योंकि उसके पास एक कुप्पी में तेल था। क्या पढ़ा है यहाँ पर, फिर पढ़ लेते हैं। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा, तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। प्याला कह लो, कुप्पी कह लो, सेम ही एक। और उसके पास क्या है, एक ही प्याला है जो तेल का, और उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। और खुदा के बंदा ने उसे ये कहा कि तेरे पास जितने भी बर्तन हैं वो रख ले और अगर नहीं है तो दूसरों से भी ले ले। तो फिर क्या होगा, अपने प्याले को उनमें उंडेलती जा और तेल भरता जाएगा और आगे चलती जा। और ये है हमारे माशरे में मौजूदा वसाइल। हमारे पास थोड़ा सा अगर तेल है तो हमें उसे भी खुदा के जलाल के लिए सर्व करने की ज़रूरत है। और यही हम 4 बातें सीख रहे हैं कि खुदा से मोहब्बत, फिर दूसरों से मोहब्बत, माहौल से मोहब्बत, खुद से मोहब्बत, यानी माशरे से मोहब्बत। तो माशरे में मौजूदा जो हमारे पास वसाइल हैं हमें उन्हें दरकार करना चाहिए, हमें उनको सामने लाना चाहिए और हम इस चीज़ को पेश कर दें ताकि खुदा के जलाल के लिए वो चीज़ें जो हैं
جو ہمارے پاس ہیں وہ استعمال ہو سکے، نہ کہ ہم انہیں سنبھال کے رکھیں اور ہمارے گھر میں کوئی آئے، کوئی ضرورت مند آئے یا خدا کا خادم آئے تو ہم انہیں چھپا لیں، بلکہ ہمیں انہیں سامنے لانا چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دن ہم بھائی یوسف کے گھر میں تھے اور میں نے یہ بات کی، کافی ہم بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس یہ وسائل نہیں ہے، ساؤنڈ نہیں ہے، جو بھائی عرف کا تھا وہ خراب ہو چکا تھا، تو ہمارے پاس یہ نہیں ہے، کوئی بھی ایگری نہیں ہوئی۔ مجھے اپنے دل میں بہت زیادہ گلٹی فیل ہوتی تھی، بہت زیادہ میں اپنے اندر دکھ فیل کرتا تھا کہ ہم اتنے ہی پیچھے ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو نہیں کھولتے، اور مجھے اپنے اندر شرمندگی محسوس ہوتی تھی۔ اور ایک دن میں نے بھائی مشتاق کو کہا انج ماحول نہیں بنتا، کچھ کرنا چاہیے۔ پھر کچھ اور بھائیاں نال بھی میں شیئر کیتا، ایک بھائی نے مدد کی تھی، باقی سارے مدد کرنے سے تیار، تو مجھے خوشی ہوئی کہ جدو اسی خدا دے کام واسطے اپنی جیب نو خالی کرنے آ کہ خدا آسمان کھول کے سانو برکت دیتا ہے، خدا آسمان کھول کے سانو مہیا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم ہر روز ہر مہینے ہم دہائی کی پوری دیتے ہیں، ہمارے گھر میں سے پیسہ ختم نہیں ہوتا۔ بے شک ہماری سیلری بہت آپ کے لیول کے مطابق بہت تھوڑی ہے، پر یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سے پیسے ختم نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو خالی کرتے ہیں، ہم اپنی جیب کو خدا کے کام کے لیے خالی کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو ہمارے پاس موجودہ وسائل ہیں تو ہمیں انہیں سامنے لانا چاہیے۔ جیسے کہ اس عورت نے کہا میرے پاس تو ایک پیالہ تیل ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے اپنے گھر کے برتن رکھ اور اگر دوسروں سے بھی لینے ہیں تو وہ بھی لے آ اور انہیں بھرتی جا۔ کتنے کنیکشن ہی بڑا بڑا ہو گیا، انڈیلی جا رہی اوپر ہی جا رہی سائڈ کری جا رہی، پورا گھر پر پورے گھر کے جڑے برتن نے وہ سارے بھر گئے۔ ساجد آگے آ تو پورا گھر جڑا ہے وہ تیل دے نال بھر گیا۔ تو پھر علیشا نے کہا کہ جو اسے پڑھ لیتے ہیں دوبارہ سے۔ جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا۔ اس نے اس سے کہا اور تو کوئی برتن رہا نہیں، تب تیل موقوف ہو گیا۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ برتن اور لا، اور اس نے کہا نہیں برتن تو سارے ختم ہو گئے، کہ تیل دا کنیکشن جڑا وہ رک گیا، برتن رہا نہیں، تیل دا کنیکشن اتنے رک گیا، تو برکت انہوں دے کول آ گئی۔ پھر علیشا کو سارا کچھ مل گیا کیونکہ وہ خدا کی خدمت کرتا سی، کہ خدا نے انہوں مہیا کیتا، خدا نے انہوں پروائیڈ کیتا، خدا نے انہوں واسطے وسائل جنریٹ کیتے تاکہ وہ ضرورت جڑی وہ پوری ہوئے، اور سارا قرض انہیں ادا کر لیا۔ جو باقی رہے اس سے تو اور تیرے فرزند گزران کرے، یعنی جڑا تیل بچ گیا ہے وہ دینا ہم گزارا کر اور اپنا وقت گزارو۔ اور یہ ہے معاشرے میں ہمارے پاس موجودہ وسائل، بائبل۔ تو دنیاوی لحاظ سے ہم اس کا جائزہ لگائیں تو ہمارے پاس بہت سارے وسائل، تو ہمیں ان کو درکار کرنا چاہیے، خدا کی حضوری میں پیش کرنا چاہیے تاکہ خدا ہمیں برکت دے سکے۔ پھر آگے ہم حوالہ پڑھیں گے مرکز کی انجیل 6 باب اور اس کی 30ویں سے 44ویں آیت تک۔ اس آیت کا یہ ہے کہ خدا ہمارے وسائل کو برکت دیتا ہے۔ کنیکشن دونوں آیتوں کا ایک ہی،
خداوند کے پاک کلام میں سے مرکز اس کا 6 باب اس کی 30 سے 44 تک۔ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سیکھا تھا سب اس سے بیان کیا۔ اس نے اس سے کہا تم آپ ایک الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے تھے اور ان کو کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی میں بیٹھ کر الگ ویران جگہ میں چلے گئے اور لوگوں نے ان کو جاتے دیکھا اور پتھیروں نے پہچان لیا اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر پیدل ادھر دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی اور اسے ان پر ترس آ گیا، کیونکہ وہ ان بیڑوں کی مالک تھے جن کا چرواہا نہ ہوا، اور وہ ان کو بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ جب دن بہت ڈل گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے یہ جگہ ویران ہے اور دن بہت ڈل گیا ہے، ان کو رخصت کر تاکہ چاروں طرف کی بستی اور گاؤں میں جا کر اپنے لیے کچھ کھانے کو مول لیں۔ اس نے ان سے جواب میں کہا تم ہی انہیں کھانے کو دو۔ انہوں نے اس سے کہا کیا ہم جا کر 200 دینار کی روٹیاں مول لائیں اور ان کو کھلائیں؟ اس نے ان سے کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ جاؤ دیکھو۔ انہوں نے دریافت کر کے کہا 5 اور 2 مچھلیاں۔ انہوں نے ان کو حکم دیا کہ سب ہری گھاس پر دستہ دستہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ پس وہ 100 اور 50 کی قطار میں باندھ کر بیٹھ گئے۔ پس پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا، ان کے آگے رکھے اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی۔ پس وہ سب کھا کر سیر ہو گئے اور انہوں نے ٹوکریوں اور مچھلیوں سے بھرے 2 ٹوکریاں پھر بھر کر اکٹھا 12 ٹوکریاں بھر کر اٹھائی اور کھانے والے 5000 مرد تھے۔ آمین۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہنسے نہ باتیں نہ کریں، خدا کا کلام سنو۔ تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا ہمارے وسائل کو برکت دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے کہ 5 روٹیاں نے کہ 2 مچھلیاں نے انہاں تے برکت پی گئی ہے اور سارے لوگ جڑے نے وہ سیر ہو گئے، اور یسوع نے انہاں نو کہا کہ انہاں سے انتظام کرو۔ وہ کہندے نے انہاں نو گھر بھیج دو، انہاں نو شام تو پہلے گھر بھیج دو تاکہ چلے جان، کیونکہ ساڈے کو کچھ بھی نہیں۔ تو پھر یسوع نے کہا انہاں دا انتظام تسی خود کرو۔ تو کہندے نے 5 روٹیاں تے 2 مچھلیاں۔ تو پھر کنے لوگی سیر ہو گئے؟ 5000 مرد۔ تے اگر 5000 مرد سن تو پھر 5000 ہی عورتاں بھی ہو سکتے، پھر نال بچے الگ نے۔ تے کنے لوگ جڑے نے او سیر ہو گئے تے جڑے ساڈے کو وسائل نے او دے وسیلے نال برکت ملی۔ تو یہ ہے خدا ہمارے وسائل کو برکت دیتا ہے۔ بے شک ساڈے کو تھوڑیاں جیاں چیزاں نے تے خدا انہاں تے برکت دیندا ہے تے انہاں نوں وداندا ہے تے لوگ سیر بھی ہو جاندے نے، پھر بھی ساڈے کو رکھن واسطے جگہ نہیں ہوندی تے خدا اپنے آسمان نوں کھول کے تے برکت دیندا ہے۔ خدا ہمارے وسائل کو برکت دیتا ہے۔ مقامی وسائل کا صحیح استعمال۔ مقامی استعمال مختلف چیزاں نے، جس طرح ڈائے سے دریا نے تہاڈا گھر ہے، مختلف چیزاں ہو سکتی ہیں تے مختلف چیزاں واسطے پہلے اسی حوالہ پڑھ لینے پھر اس تے گل کرنے۔ متی دی انجیل 25واں باب
पच्चीसवां बार ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। कितनी अजीम बात है कि मालिक है और मालिक परदेश जा रहा है और वो अपने नौकरों को उनकी लियाकत के मुताबिक जो है वो दे रहा है। किसी ने उन्हें 5 तोड़े दे दिते ने, किसी ने उन्हें 2 तोड़े दे दिते ने, किसी ने उन्हें 1 तोड़ा दे दिता है और जिम्मेदारियां दे दी हैं। अज साडे ते भी जिम्मेदारियां ने। बाप की जिम्मेदारी है कि वो कमाई करके मेहनत मजदूरी करके वो घर लियावे और सारा खानदान की करता है, खांदा है उहदे चों। माँ की करदी है, वो घर के काम काज करती है और सारियां दी देखभाल भी करती है और बहुत सारिया मावां ने वो इत्थे काम भी करदियां ने और बच्चे भी पालदियां ने। फिर उस तो बाद बच्चे ने ते बच्चे माँ प्यो का साथ मुख्तलिफ तरीक़े नाल दिंदे ने। वो सब्जी लियाण दे नाल दिंदे ने, वो मुख्तलिफ और तरीके इस्तेमाल करते हैं। तो इत्थे भी सानू ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक मालिक है और वो अपने नौकरां नू की दे रहा है, 5 तोड़े दे। अगे पढ़ने हैं, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा किए। किन्ने किन्ने तोड़े पैदा किए? इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। किन्ने मिले? किन्ने सन? 3 2 किन्ने कमाए? 2 कमाए। फिर उस तो बाद मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावन तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश,